میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آج اتوار کے وقت انہوں نے وقت گزارا. تو میں سب سے پہلے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا اینڈ دین اوبیسلی جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آئی ول ٹرائی ٹو ایڈریس دیم ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. دیکھیں آج سے شروع کرتے ہیں. آج 30 جون ہے اور یہ فسکل ایئر ہم ختم کہاں کر رہے ہیں بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہم نے اگلا سال انشاءاللہ شروع کرنا ہے ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے. میکرو اسٹیبلٹی پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو جانتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنسی کی اسٹیبلٹی کیسی رہی, فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت $9 بلین پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کہاں آئی اور پھر آگے جا کر اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ جو میکرو اسٹیبلٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں, کیونکہ ابھی ہم ایم شور بات کریں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر آپ ایگزسٹنگ جو انویسٹرز ہیں ان کی آپ پروفٹس اور ڈویڈنڈس کو ریپیٹریٹ نہ کر پائیں اور اس میں جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں, تو اوبیسلی بیفور وی گو آؤٹ اینڈ آسک فار ایڈیشنل انویسٹمنٹ تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں لوکل انویسٹرز پہ بھی آؤں گا. تو یہ پرویو تو سینٹرل بینک کا ہے اینڈ آئی ول آلویز ریسپیکٹ دیٹ. لیکن مئی کے آخر تک اور یہ جون کے اوائل تک جتنا بیک لاگ تھا ویدر از لیٹرز آف کریڈٹ, ایم فارمز, جو یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر کہ ہم سارا یہ جو بیک لاگ ہے یہ ختم کر سکیں. یہ ہے ایک فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. نمبر 2, بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ورلڈ بینک کا کیا ویو ہوگا, اے ڈی بی کا کیا ویو ہوگا, باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا ویو ہوگا. تو چونکہ آپ خود رپورٹ کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ $1 بلین اپرووڈ بائی دا ورلڈ بینک, $1 بلین فار ڈاسو. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے, کیونکہ یہ صرف جی ٹو جی کی بات نہیں ہے, ان دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل, کہ جو آئی ایف سی نے $400 ملین اپروو کیا ہے فار پی ٹی سی ایل ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر ایکوزیشن فائنینسنگ. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. $1.4 بلین یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year. یہ ہے فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا. تو میرے پاس ابھی اسٹل ورک ان پروگریس کہ 9.3 ٹریلین روپیز میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ 9.4 ٹریلین تھا. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی شارٹ فال رہ گئی ہے, بٹ اٹس ہارڈلی اینی تھنگ. سو یہ 30% انکریز ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز ایئر آن ایئر. تو جب ہم اگلے سال 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے. اب آگے چلیے جی, بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی کو ہم نے پرماننس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں, اگر میکرو انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مائکرو ویریبلز پہ ہم ضرور آئیں گے. بٹ اگر میکرو ویریبلز صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی. اگر میکرو ویریبلز کہیں گر گئے اور میکرو اسٹیبلٹی کہیں لڑکھڑا گئی تو دین دا ریسٹ آف اٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو پرنسپلز آف دا بجٹ
جو میں نے اصول بتائے اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے 3 سال میں، بیکاز 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں، پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں، پیٹرولیم سائٹ پہ ریفارمز ہیں، دوز آر ویری کرٹیکل، اس پہ بھی میں آؤں گا. اور پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ 1 ٹریلین ہے، جی وہ 1 ٹریلین کین ہیلپ اس ود ایوری تھنگ. اگر یہ اس قسم کا لاس نہ ہو رہا ہو اس ملک میں، اس قسم کی لیکیج نہ ہو رہی ہو اس ملک میں، تو ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہے ٹو ایکچولی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویریس سیگمنٹس. اب میں تھوڑا سا یہ ریونیو سائڈ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلز تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی، کہ ہم اگلے سال اس کو 10.5% پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے 3 سے 3.5 سال میں اس کو 13% پہ لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وچ از ایف بی آر، کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے، جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے، جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور اس پہ بڑے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف دا ایف بی آر. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے، کوئی ورٹیکل نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that کہ اب آپ لوگوں کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا، آپ کو کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں، میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں، جی وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، جی وہاں کلائنٹ سروس نہیں ملتی. آج اپنے آپ موبائل ایپ پہ آپ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں، آپ اپنی پیمنٹس کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی، اینڈ ود ان سیکنڈز آپ کرتے ہیں. اور یہی مقصد ہے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف ایف بی آر. محصولات تو اس میں ہوں گی، بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی، اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ، بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب 750 بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے، تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں. تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا، کوئی دیتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے. اور اگر یہ چیز رک جائے، کین وی دین ایکچولی سینڈ اٹ اکراس ٹو ایوری تھنگ دیٹ دا کنٹری اینڈ دا نیشن از آسکنگ فار، کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں، جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں، اور ایف بی آر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی، اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی، اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس وتھ پیپل اینڈ دین دا پروسیس، اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی I'm sure بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں، اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے ایٹ سورس. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے کوئی کار خریدی، کار بیچی، میں نے کوئی پراپرٹی خریدی، میں نے بیچی، صرف یہ میں امینڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا. وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے، یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادارہ اس میں ایڈیشنل رقم آپ ادا کریں. دیٹ واز اٹ. واز اے 2 to 3 day پروسیس. تو ان جو پروسیسز میں جو سمپلیفیکیشن لانی ہے، اور جب میرے یہ چیمبرز والوں کے ساتھ ملا، اور میں بڑا مشکور ہوں ایف پی سی سی آئی کا، کیونکہ انہوں نے ہمیں 1-2 فارمز بھجوائے ہیں کہ جی یہ فارم کر دیں آپ، تاکہ ہمیں کوئی اکاؤنٹنٹس کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے. ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا فارمز میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے. اس طرح سمپلیفائی کر دیں، آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، ہماری زندگی بھی آسان ہوگی، اور ہم اتنے ایڈیشنل فائلرز لے آئیں گے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ بجٹ کو تو ہم ایک سائڈ پہ آگے لے کے جائیں گے، اگر ہم یہ پروسیس ٹھیک کر دیں جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہو، دیٹ از دا وے فارورڈ. The next thing I just want to say is کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.
کہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا، جو سیلری کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا، اور وہ ہمارے پاس اس وقت جو جس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں دے آر ویری ویری کلیئر کہ جتنی پریزمپٹیو رجیمز ہیں، جتنی آپ نے ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ 3.9 ٹریلین روپیز کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں، ان کو آپ نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں کی وجہ سے دیر از اے پارٹ وچ ہیز گون مور آن دا سیم. تو میں اس کو جو چیز ہے وہ ہے، کیونکہ آئی ایم ہو آئی ایم. میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز کو نہیں لے کر آئے، اس میں میری صرف گزارشات ہیں کہ ریٹیلرز، میں پھر دہراؤں گا کہ جو مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے، اس وقت لگ جانا چاہیے تھا، بیکاز وی کین ناٹ ہیو اینی سیگمنٹ وچ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا ایکسچیکر. تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا، وہ جو ایک بوئنسی کا ایلیمنٹ، میں لیکن ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت 2024 میں. بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں، اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ، اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. تو یہ بڑی کلیئر بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، اس میں ڈیمانڈ سائڈ پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا، اب ہم سپلائی سائڈ جو ہیں، جو ہمارے بھائی اور بہن جو ڈیولپرز ہیں اور جو تو سپلائی سائڈ کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی آپ ایڈیشنل سیکٹرز پہ آپ نہیں جا رہے، تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کوتاہی رہ گئی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا. تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از نان فائلرز. میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگا وہ دیتے جائیں، اور باقی لوگوں پہ ہم نے 2-3% کا ڈفرینشیل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے. تو اس لیے ان دس پرٹیکولر بجٹ وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا پیونیٹیو لیول. اگر میں نان فائلر ہوں، مجھے 3-4-5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. اس کے علاوہ جی یہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں آن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ اسپینڈنگ، کیونکہ اوبویسلی اس پہ بھی بڑے ویوز ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں. اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے. میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں، کیونکہ میں اب کچھ 4 مہینے سے ہوں اس جاب میں، یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو پٹ اے لٹل بٹ آف ڈینٹ ان دا انٹائر تھنگ. یہ سمبولک چیزیں ہیں. سو پی ایس ڈی پی اس کو ہم نے کاٹا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے، اور اس لیے بھی کاٹا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ یہ چلا رہی ہے اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لایا جائے. بیکاز اگر آپ پی 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 میں پروجیکٹس لے کر آئیں گے، دا ادر تھنگ یو ول شو از کہ اکنامک وائبلٹی. ہم کون سے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری جو ریسیٹس ہیں اس میں سے 60% صوبوں کو دے کے، باقی ڈیٹ سروسنگ دے کے، باقی تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ادھار پہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی لکھا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ پی ایس ڈی پی بڑھاتے جائیں، لیکن اس میں اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کے جانا ہے، اور ایک صوبے نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہوئی جی پینشن کی. یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا. اینڈ آل آف یو نو کہ کتنی انفنڈیڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے
in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کیونکہ ان کو اپنے سروس سٹرکچر کو دیکھنا ہے. سو دیٹ از گوئنگ فارورڈ. لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے. جو ایگزسٹنگ ہے اس پہ بھی جو کوئی لیگل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے, بیکاز آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ it's about $1 trillion of liabilities every single year. تیسری چیز ہے منسٹریز, اور اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ he has asked me to chair this, کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسے انہوں نے PWD کا 2 ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا اناؤنس کیا تھا, کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کو دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے, جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے. جو سلسلہ ہے امپلائیز کا وہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح جو لیگل ایشوز ہیں ان کو لے کے دیکھا جائے. جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی سپرویژن میں ہیں ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ بیکاز ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان دا رائٹ کائنڈ آف وے از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. لیکن میں ابھی آلریڈی آپ کو ذکر کر چکا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ بڑے آئٹمز ہیں جی. PSDP از 1.15 ٹریلین, پینشن از مور دین $1 trillion, منسٹریز اوور ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس پوری سول بیوروکریسی کو چلانے کا از 850 billion. تو یہ وہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بس 2-3 اور گزارشات آپ کے سامنے, اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم جو فرام مائی پرسپیکٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا, اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دے آر 3 things which are road to market. ایکسپورٹس, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئے ہیں دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے, جون اینڈ تک کے, آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 billion rupees, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی, جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈس. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI
اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت اوبیسلی سعودی عربیہ کی، یو اے ای کی، اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. سی پیک پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے ایک دو چیزیں ہیں، بٹ پرائمریلی سی پیک فیز 2 از اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دا انفراسٹرکچر وچ وی کریٹڈ. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے، دس از اباؤٹ ری لوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس، اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور آئی ٹی یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں. آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے، میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا، پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا، جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں، اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے، ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ، یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے، لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے، تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں. صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اینڈ دا آئی ایم ایف پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن فار این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام which is going to be larger and longer in nature. میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں. جی بہت مہربانی. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں، چونکہ پرائم منسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں آئی ووڈ ریپیٹ واٹ ہی ہیز سیڈ کہ ہماری اس بجٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے. کیونکہ یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہنچ گئے، اب پھر کوئی منی بجٹ آئے گا، نہیں منی بجٹ آئے گا. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز وی آر ویری کلیئر ان آر تھاٹ پروسیس کہ ہم نے اس پروگرام کو آگے لے کر جانا ہے، تاکہ جو ہماری کرنسی اسٹیبلٹی ہے، جو ہمارے ریزروز ہیں، جو باقی ساری، دیکھیں سر مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چھوڑ دیں، گروتھ کی طرف چلے جائیں. ہماری اکانومی از امپورٹ لیڈ. یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی پاسٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا سر، یہ اب پچھلے 3-4 سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر، ہم جائیں گے جی گروتھ کی طرف. بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ، گروتھ تو آپ کر دیتے ہیں 3-4 مہینے میں یو رن آؤٹ آف ڈالرس، اینڈ دین یو ہیو ٹو گو بیک آن یور نیز ٹو ری نیگوشیٹ دا انٹائر پروگرام. تو اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، بیکاز کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی جو آپ نے بات کی جی کہ جو پریشانی ہے، میں بالکل بات سمجھتا ہوں، وہ بالکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز آئے ہیں اس کی وجہ سے اس کا بالکل ایمپتھائز، آئی سمپتھائز، بٹ اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. میں نے ابھی ایک ایگزامپل سر آپ کو دے دی ہے، ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دینا ان ٹرمز آف پروسیس.
کہ اگر ہم ایکسپورٹر کمیونٹی کو لے آئے ہیں ان دا نارمل ٹیکس رجیم تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دیں نا, جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو ہم نے کرنا ہے, لاٹ آف تھنگز ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, فنڈ نے یہ کر دیا, یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے, میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ کل آپ مجھے یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل کہ آپ کل یہ کہہ کے گئے تھے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بیکاز دس از ناٹ آن, کہ یہ اتنی دیر لگتے رہیں, وہ فالو اپ کرتے رہیں, جو ان کے ڈٹرمنڈ واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور ٹائملی واپس کریں. اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال بالکل درست ہے, میں بڑا کلیئر ہوں جی انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے, انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے, جو ہماری لیکیجز ہیں, جو ہماری تھیفٹ ہے, جو ہماری کرپشن ہے, دیز گو انٹو ٹریلینس. میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں 2.7 ٹریلین روپیز ان اسٹاک لٹیگیشن. اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے, جو ہماری یہ میں نے فراڈز کی بات کی ہے, اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں, اس کا فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, اور آئی ایم بینگ ویری اوپن, نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے, نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ انفورسمنٹ کریں گے. اور کیونکہ یہ ہمارا 70 سال کا تجربہ ہے, تو اب میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ بات یہ کر رہا ہوں, لیکن ہوگا تبھی جب ہم کر کے دکھائیں گے. That I'm very clear that the actions have to speak louder than the words, other than the skepticism in this room and skepticism in other places, کہ وہ پھر ease of collection اور جو جہاں سے certainty of collection ہے ہم وہیں جاتے جائیں گے. اور اگر ادھر ہی جاتے گئے تو this will become even more untenable than where we are today. Scope of relief میں question تھا کہ scope of relief ہے down the line. بالکل ہوگا جی انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی کیا نہیں صاحب. جی جی سر, آئی تھنک یعنی صاحب آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے بڑے مناسب سوال ہیں. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود 4 مہینے سے آئی ایم آن دس سائڈ آف دا ٹیبل, 6 سال میں اسی سائڈ سے ہو کر آیا ہوں, بینگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر and on the salaried staff as well. تو میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کام on the salaried class in terms of the discussions and where we have ended, is it more burden? The answer is absolutely there is more burden. اور اس میں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جیسے ہی فسکل ہمیں اسپیس ملتی ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ریلیف دیں گے. دوسری آپ کی بات رہی کہ جی آپ نے اسپیسیفک ایگزیمپشنز دی ہیں ایٹسیٹرا. ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے جو ایگزسٹنگ ایگزیمپشنز ہیں, کوئی نئی ایگزیمپشن نہیں دی. جو نئے ٹیکسز آئے ہیں دوز ایگزیمپشنز ہیو بین کیریڈ تھرو. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ کوئی اس میں ایڈیشنل نہیں ہے, جو آلریڈی ایک رجیم تھی اسی کو ہم نے کیری فارورڈ کیا ہے. جہاں تک نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں سر, اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 2010 میں یہ لاسٹ ہوا تھا NFC ایوارڈ, اور اس میں کانسٹیٹیوشن از ویری مچ انوالوڈ. تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے اب بات کرنی شروع کی ہے, وہ صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ جو ریونیو اور ایکسپنسز ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا سوورن ہے, جو ملک کے لیے جو ہے وہ سسٹینیبل ہو سکے. جیسے میں نے ذکر کیا ایٹ دا کنٹری لیول 9.5 سے 13% جانا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ 17-18% پہ کرتے ہیں. یہ جب ریلیف کی بات کرتے ہیں وہ ریلیف اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہوں. تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشاورت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ
فردر جو آپ کے متعلقہ ٹیکسز ہیں آپ ان پہ فوکس کیجئے اور ایڈیشنل اس میں ریسورسز لے کر آئیے. دوسری یہ ہے کہ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ایسی ایکسپینڈیچرز ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں, تو وہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرز آپ اٹھائیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں. اور اس میں آپ ذکر کرتے تھے جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامس ہیں ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات شیئر کیجئے. اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے, پی ایس ڈی پی میں جو بالکل ایسے منصوبے ہیں, ایک سڑک ہے جی جو 3 صوبوں کے ساتھ ملتی ہے, ایک ڈیم ہے جو سارے صوبوں کو ہیلپ کرے گا, تو وہ تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس پروونس کے ساتھ متعلقہ ہے, تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لے کر آئیے کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. تو یہ خلیق یعنی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے, بٹ آئی ایم سنسیئرلی ہوپنگ کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ رزلٹ بھی لا سکیں. بیکاز میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں کہ ہم اگر ایک انٹرپرائز کی سوچ رکھیں, کیونکہ اگر ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ ایکچولی چھید جو ہے تمہاری سائڈ آف دا بوٹ ہے, تو پھر خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے کویسچن آف وین, اٹس اونلی اے کویسچن آف اف that the entire boat is going to sink. تو اس لیے میں ان گزارشات کے ساتھ میں چیف منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک ایز اے سوورن نیشن ہم اس کو آگے لے کر چلیں جی. تھینک یو جی. آپ نے کہا کہ پی ایس ٹی پی سے آپ نے 250 بلین کا کٹ لگایا ہے. جی جی. مجھے ذرا انوالو ہے 50% سے زیادہ جو ہے اس میں کمیشن انوالو. دیکھیے یہ جو پی ایس ٹی پی والا سوال ہے وہ جس پرپورشن سے سارا ہم یہ دیکھیں کٹ کی بات نہیں ہے. میں اس پہ ایکچولی یقین کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تو ہمارے پروجیکٹس اور آلریڈی 70-80% مکمل ہو چکے ہیں ان کو 81% اس ایلوکیشن میں وہ پروجیکٹس رکھے گئے ہیں جو 70-80% ایگزیکیوشن اور کمپلیشن کے قریب ہے. ان کو کمپلیٹ کرنا آئی تھنک ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس کا معیشت میں اس میں ہیلپ مل سکے. سو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ 19% آر اونلی دا ونز وچ ہیو بین ایڈڈ, نمبر 1. نمبر 2, میں وہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ہمیں ایک روپی کور دینا پڑتا ہے. روپی کور یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اے آئی بی سے جو آ رہے ہیں ان کا ہمیں روپی کور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جن کو ہمیں پایہ تکمیل تک لے کے جانا ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ جو یہ ایس ڈی جیز ہیں یہ ہم جو ہے ان کو ہم نے جو ہے پروپورشنٹلی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی جی کرپشن, میں نے تو دیکھیں ایسی چیز میں نے ذکر کیا ہے, یہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے مائی فرینڈ, اس کا مقصد جو ہے یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں اس لیے میں دہرا رہا ہوں رائٹ, کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کولیگز کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 6100 لوگ ہیں بیکاز وہ آپ کے اگلا جو متعلقہ سوال ہے اس میں ہے. اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آر دا انجینئرز, ایس ڈی اوز ایٹسیٹرا. پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹیننس میں ہیں, مالی ہیں اور لوگ ہیں. وہ تو ہمیں ایک سروس اپنی رکھنی ہے نا, انہوں نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے جو کام کرنے رہنا ہے. مقصد اس کا ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے جو ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی کسی کو ملازمت سے نکالا تو نہیں جائے گا. تو اگر فرض کریں آگے جا کے ویدر از دس اور ویدر از پریویٹائزیشن, ان امپلائیز کا جو ہے, دیکھیں میں بھی پریویٹائزیشن پروسیس میں خود بھی چل کے آیا ہوں, یہ بینکس بھی سارے پریویٹائزیشن پروسیس کے ساتھ چل کے آگے گئے ہیں رائٹ. تو اس وقت نکالا بھی گیا, اس وقت اب ہائرنگ بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں. تو یہ جو ہے اگر فرض کریں دے آر پیپل ہو فرسٹ آف آل لاٹ آف پیپل ول بی ریٹینڈ اگر دے آر کمپیٹنٹ. ادر پیپل
who have to be gone, ان کو رنگ فینس کر کے ان کا ایک مناسب ریڈنڈنسی پیکیجز ہوتے ہیں, ان کے جو بھی لیگل اس کی ریمیفیکیشنز ہیں جی, وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر میں تو چلیں, یہ گنجائش پھر بھی موجود ہے رائٹ, کہ سم ون کین ٹیل می کہ تھینک یو ویری مچ اینڈ 3 months یو شوڈنٹ بی ہیئر رائٹ. لیکن آپ کی بات درست ہے, ہم جو بھی لیگیلٹیز ہیں اس فریم ورک میں ہمیں چلنا پڑے گا, اور اس کو ہمیں رنگ فینس کر کے اس کو آگے, اسی لیے میں نے وہ PW کا ذکر کیا, ڈفرینٹ ورک اسٹریمز ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک محکمہ بند کر دیں, وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. دیر ہیز ٹو بی پراپر ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے کرپشن کی بات ہی کی ہے, وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ دیئر ڈائریکٹ کاسٹ, اٹس دا کاسٹ آف ہاؤ مچ منی از ایلوکیٹڈ, how much money is actually spent, and how much money is actually whistled away. That is the real cost to the exchequer, my friend. تیسری چیز آپ نے جو کہی ہے الیکٹریسٹی ٹیرف کی, دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں, اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر اویس لغاری صاحب ابھی تک نہیں تشریف لائے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. جتنا وہ کام کر رہے ہیں آن دا پرائیویٹ سیکٹر ریفارم, آئی تھنک ون ہیز ٹو گیو ہیم فل مارکس فار دیٹ. اور اس میں گورننس کی بھی بات ہو رہی ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز, کہ ان میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہم نہ لگائیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کر آئیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چیئر کریں ان بورڈز کو. دوز پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ہیو ٹو بی ڈریون ناؤ تھرو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں, مجھے بتایا جائے کہ میرے یہ ٹارگٹس ہیں, اگر میں ٹارگٹس میٹ نہیں کرتا تو مجھے فارغ کر دینا چاہیے. اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آؤٹ سورسنگ یا پرائیویٹائزیشن, اس پہ کام ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں جی, اگر ہم یہ اسٹرکچرل ریفارم نہیں لائیں گے, کیونکہ بات جو ہوتی ہے جی بجٹ میں آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کی, یہ ہیں اسٹرکچرل ریفارم جو چل رہی ہیں, یہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے. اور بجٹ کا حصہ اسی وقت بن سکتی ہیں وین آئی ایم ایبل ٹو کوانٹیفائی, کیونکہ یہ آپ کا جو گلا ہے وہ درست گلا ہے کہ یہ کہاں سے, یہ سیونگز کہاں سے آئیں گی. وہ یہ ہے کہ ہمیں 4 مہینے ہوئے ہیں, دس پروسیس از ان دا ورکس. اور اب اویس لغاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ اتنی میں تھیفٹ, جس طرح میں نے FBR کی تھیفٹ کی بات کی ہے, ان کا تخمینہ ہے 500 بلین روپے کی تھیفٹ ہو رہی. یہ 600 بلین چلے, آج اسٹینڈ کریکٹڈ 600 بلین. میں سر یہ آپ کو ذکر کرنا چاہوں کہ دیکھیں, یہ جو ایڈیشنل ریونیو میجرز لیے گئے ہیں, اگر آپ بھی ہماری بات مان لیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری بات مان لیں کہ ہم یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے, تو اگلے سال نہ صرف یہ ریونیو میجرز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں جو آپ نے سر ریلیف کی بات کی ہے, وہ پھر ہم یہ کر کے دکھائیں. بٹ ہمیں کر کے دکھانا ہے. اینڈ آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, تو انشاءاللہ ہر 2 مہینے کے بعد ہم ملتے رہیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. جی سر. سر سر لپ سروس آج تک چلی آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو آپ کی طرف سے کمٹمنٹ کی جاتی ہے عام عوام کے ساتھ وہ پوری کی جائے. حفیظ شیخ صاحب آئے دیکھیے, ان کی جو مراعات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے. یہ تھوڑی سی گزارش کریں. بہت مہربانی جی. دیکھیے, میں آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا اور جو باقی کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ساتھ مل کے کروں گا. پہلی بات تو آپ کی بالکل درست ہے, کیونکہ ہم یہ جب ٹیکسز لگاتے ہیں, انکلوڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سپر ٹیکس, ہم کہتے ہیں کہ ہم 1 سال کے لیے لگا رہے ہیں. بٹ دی ریالٹی از, کیونکہ میں خود یہ 6 سال دوسری سائڈ پر ہو کر آیا ہوں, اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ 1 سال کے لیے لگے گا اور اس کے بعد اگلے سال ریورس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا نا سر, وہ نہیں ہوتا. میں 6 سال خود یہ دیکھ کر آیا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ان ٹرمز آف انفورسمنٹ, جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں, وہ ہم کر نہیں پاتے. اور یہ سارے جو گیپس ہیں, لیکیجز ہیں, یہ جب تک کور نہیں ہوں گے, اینڈ آئی کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا ریسٹرکچرنگ آف دا ٹیکس اتھارٹی اینڈ دا ڈیجیٹلائزیشن آف دا ٹیکس اتھارٹی, یہ جب تک نہیں ہوگا, ہم یہ لیکیجز بند نہیں کریں گے, تو انفارچونیٹلی جو ایک دفعہ چیز لگ جاتی ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر پائے. اور سو اس لیے for us to ensure enforcement, this is the only way we can move forward in ensuring کہ یہ اس کو اگر ایک
ٹائم پہ نہیں بھی آپ کم کر سکتے لیکن اس کو بتدریج نیچے تو لانا شروع کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ اتنا روم ہی نہیں ہے کہ اس کو بتدریج نیچے لانا شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ چلیں لگا تو آپ نے دیا ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, لیکن یو کین سے ایئر 1, ایئر 2, ایئر 3 ہم اس کو بتدریج نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اس کے لیے سر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو انفورسمنٹ والا ہے, تاکہ وی کین کریٹ دیٹ اسپیس. ریٹیلرز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میں رجسٹریشن کی آپ سے میں نے ذکر کیا, وہ انشاءاللہ ہم اگلے 2 ہفتے میں جو اس پہ اسکیم ہے, مفتاح صاحب نے تو بات کی تھی ایک فکس ریٹ رجیم کی جی, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر رہے ہیں, دیٹ از ورک ان پروگریس. لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 سے 12 جولائی تک وہ ہم بالکل آپ سے واضح کر دیں گے, بیکاز ہم نے اس کا اطلاق شروع کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح باقی چیزیں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر بات چیت بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نوبت نہ پہنچے جیسے آپ نے ذکر کیا. لیکن دیکھیے سر, آئی ایم ویری کلیئر, کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے زیادہ اب ہم جا نہیں سکتے, رائٹ. اینڈ آئی ہیو, میں تو بات کروں گا جو پیپل ہو آر پیئنگ مور, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائے پچھلے کچھ سالوں میں, بیکاز دیکھیں ہر دفعہ جب یہ کوئی ٹیکس تو اس کی بوئنسی ہوتی ہے نا سر, کوئی انفلیشن کے حساب سے چلتی ہے. ایک دفعہ لگ جائے پھر وہ بوئنسی آتی ہے, جہاں ہم نے لگایا ہی نہیں ہے وہاں سے بوئنسی کہاں سے آئے گی. تو دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ. جولائی 15 کا پینشن ریفارم, دیکھیں آپ درست بات کر رہے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سروس اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں. یہ سیکرٹ کاؤز کی بات نہیں ہے سر. میں اب اگر کسی امپلائمنٹ میں آتا ہوں تو میں 60 سال تک اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے تو اس حساب سے چلتا ہوں. وہاں سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. لوگ 38 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے جوان اس سے بھی پہلے سوار ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ 43 پہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو کنٹریبیوٹری اسکیم ہوتی ہے سر, تو اس کنٹریبیوٹری اسکیم تو یہ ہوتا ہے نا کہ یو ایکسپیکٹ کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایئرز دیٹ یو آر ان دا سروس, سو دیٹ بائی دا ٹائم یو گیٹ ان ٹو دیٹ اسٹیج کہ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو امپلائر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اتنا فنڈ بن جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی پینشن سسٹین کر سکیں. اس لیے سر 1 سال کا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے, اپنا سروس اسٹرکچر دیکھ لیجئے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ ہے اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے سر, کیونکہ میں آپ میں سے بہتر جانتے ہیں, آئی ایم سورٹ آف نیو ان دا جاب, کہ جو اٹس ٹریلینز آف روپیز in unfunded pension liability, trillions. تو یہ ایک ticking bomb ہے, it's a ticking bomb. Successive governments have not been able to address this. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ ریفارم مائنڈیڈ آپ ہیں یا ریفارم سٹرکچر ہے, یہ ہم دیکھیں ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا نا اس بارے میں. اور یہ دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اینڈ سکسیسو گورنمنٹس ہیو ٹرائیڈ دس. پے اینڈ پینشن کا یہ ریفارم کا جو بات کر رہے ہیں بڑی دیر سے ہے. یہ جو منسٹریز والا ساری ڈسکشن ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جو ذکر ہے, یہ 2019 میں ڈاکٹر عشرت نے خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں پیش کی تھی, 19 میں. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. سو اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کیا کیا, آپ ریفارم مائنڈیڈ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ پہلے قدم لینے شروع کر دیے ہیں. اینڈ دین جیسے آپ نے بھی, بھائی نے بھی کہا کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ 2019 میں یہ پیش ہو گئی تھی کیبنٹ میں. اور جہاں تک میرا ڈاکٹر عشرت صاحب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, میں ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کرنی کیوں نہیں پائے اس ایڈمنسٹریشن میں. اگر 2019 میں کچھ ہو گیا ہوتا تو آج 2024 میں آج میرے سے یہ آپ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ سبجیکٹ کیوں نہیں ڈیوالو ہوئے یا منسٹریز کیوں نہیں بند ہوئیں ایٹسٹرا. لیکن ہم نے پہلا قدم اس طرح پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جو آپ نے چیمبرز کی بات کی ہے, میں آپ کو مدعو کروں گا, آپ میرے ساتھ بیٹھیے, کیونکہ جو مجھے وہ کہہ کے گئے ہیں, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. اور میں انشاءاللہ, میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان ٹرمز آف سمپلیفائنگ دیز پروسیسز پروسیجرز. ان ریٹرن دے ہیو سیڈ کہ جی ہم اتنے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ہم فائلرز بنائیں گے. تو میں آپ کو ایکچولی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری میٹنگ ہوتی ہے, ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں, کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ وٹنس بن سکے, اور پھر ہم
وہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. بٹ ویری کائنڈ جی. ایک میرے بجے میں 5 منٹ اور جی سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جی وہ آپ سے بھی بات کر رہی تھی. سر ایک تو یہ بتایا جائے کہ جو آئی ایم ایف ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے جی جی کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات. دوسرا سر یہ ہے کہ جو امپیکٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو کیونکہ پھر میں ہاں لاسٹ ہے کہ جو ان ساری ٹیکس میجرز کے جو امپیکٹس سر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں اور پھر میں انشاءاللہ بیکاز مجھے 5-10 منٹ میں نکلنا ہے. پہلی بات تو یہ نہیں, میں پہلے آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریونیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا 12.9 ٹریلین, اس میں ایبسولوٹلی کوئی چینج نہیں. اس میں رد و بدل ضرور ہے لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بالکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا اسٹیشن. ہاں تو دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں بیکاز دیکھیں کئی جو ایگزیمپشنس تھیں اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سے ہم نے کچھ ایگزیمپشنز کو ریٹین کیا ہے رائٹ. اور اس میں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں, بکس ہیں, اسٹیشنری ہے, فرٹیلائزر ہے, پیسٹیسائڈ ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا. باقی رہی آن گراؤنڈ ریالٹی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مشکل حالات ہیں لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنریبل سیگمنٹ ہے کیونکہ اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے رائٹ, کیونکہ 27% کا اس میں اضافہ کیا گیا وچ از دا پروگرام فار دا ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از ویمن, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور گریجویشن پروگرام اس میں لے کر آئیں. کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو سوشل پروٹیکشن والے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, سلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں تو دیٹ دے کین اسٹارٹ بیکمنگ پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ایز وی گو فارورڈ. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں. اسی طرح جو یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. منیمم ویج آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے. میں پھر ان کی پہلی بات پہ آؤں گا. آئی تھنک کہ اگر ریلیف ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے, لیکن اس کو ہم 37,000 پہ لے کر آئے ہیں. دیز آر آل میجرز کیپنگ سم آف دیز گراؤنڈ ریالٹیز آن مائنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس میں دقت ہے اور پریشانی ہے, اور جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں ریلیف دیں گے جی. میں نے تو جی پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی جو ہے مثبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ جولائی کے دوران وی شوڈ گیٹ انٹو اے گڈ اگریمنٹ انشاءاللہ. جی اگر میں بس 5-10 منٹ جی مجھے پھر کہیں پہنچا. جی بتائیے جی جناب. اچھا چلے, میرا خیال نہیں میں بات کر لیتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی, میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ میں کہیں سے اٹھ کے نہیں آیا. میں 2018 میں یہاں آ گیا تھا ایز دا پریزیڈنٹ آف HBL, اور اس وقت سنگاپور میں میرے پاس نوکری بھی بڑی اچھی تھی اور ایمولومنٹس بھی بڑی اچھی تھیں. تو وہ چھوڑ کے میں 6 سال پہلے آ گیا تھا ود اے ویو کہ اب یہیں رہنا ہے اور یہیں آگے زندگی بسر کرنی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کل میں کسی سے اٹھ کر آیا ہوں میں نے کہیں واپس چلے جانا ہے. تو 6 سال نیشنلٹی تو اب گیو اپ کر دی ہے نا. یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا آپ نے نیشنلٹی کر لیں اور کل ان کو جا کے کہیں جی سوری یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی, یہ نہیں ہوتا. اور باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک پہلا بنیادی ایک تھا کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو باقی میرے بھائی جیسے آپ ویزا لگا کے جاتے ہو میں بھی ویزا لگوا کے چلا جاؤں گا. دیٹ از دا بیسک پرنسپل وائی آئی کیم بیک ٹو دس کنٹری, دیٹ وی ہیو ٹو لیو ان دس کنٹری, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان دس کنٹری. تو انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, نمبر 1. لیکن ان کا پہلا آپ کا جو سوال ہے آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سیاست وی لیو ان دا ورلڈ آف پولیٹیکل اکانومی, اس لیے آپ کا جو سوال ہے مناسب ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو بھی میری میٹنگز ہوئی ان واشنگٹن اینڈ دا ڈسکشن دیٹ آئی ہیو ہیڈ ان دا لاسٹ 2 to 3 weeks, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے.
یہ وہ یہ یو نو ایوری تھنگ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میرا ایک ایکچولی آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن میں اپنا جو ایک میرا یقین ہے کہ اس کو ہمیں ایک پاکستان کے پروگرام کے مطابق دیکھنا چاہیے, وچ از بینگ فنڈیڈ, سپورٹڈ اینڈ ہیلپ بائی دا IMF. اور IMF ہمیں کیوں چاہیے میرے بھائی؟ IMF اس لیے چاہیے کہ ناٹ اونلی دیز IFIs, لیکن ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے دے وانٹ اے بیک اسٹاپ وچ از دا فنڈ پروگرام. اور ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں انشاءاللہ ٹو میک شور کہ دس از دا لاسٹ پروگرام. لیکن یہ میں دوبارہ, کیونکہ کئی طریقوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ از دا فنڈ پروگرام آن ٹریک, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں دا فنڈ پروگرام از آن ٹریک انشاءاللہ. سر جناب, اچھا چھوٹے چلے چھوٹے, جی جی سر, ٹھیک ٹھیک. ٹھیک, تو پہلا آپ کا سوال IMF کے تعلق سے تھا. تو دیکھیں, نہیں میں ایک منٹ ذرا بات کر لوں ان سے. دیکھیں یہ ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تو سب ورچوئل ڈسکشن چل رہی ہیں ان ٹرمز آف موونگ ٹورڈز اے اسٹاف لیول اگریمنٹ. یہ میں آپ کو یقین سے لاتا ہوں کہ دیکھیں وہ 10 دن یہاں رہ کر گئے, اس میں ایک بیسک فریم ورک جو ہے وہ طے ہوا. اب اس بیسک فریم ورک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, چونکہ آپ خود ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہی بات میں کروں جو آپ خود فالو کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. پھر ہوتے ہیں کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس. اسٹرکچرل بینچ مارکس بائی اینڈ لارج وہی ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے چلتے آ رہے ہیں, جو ہم کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا ہے کہ آف کورس ٹرسٹ اس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دس انٹو ڈن. تو وہ ورچوئل ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے جولائی کے اوائل میں یا مڈل میں وہ واپس آ جائیں, لیکن ان کا یہاں آنا فار اس ٹو گیٹ انٹو اے اسٹاف لیول اگریمنٹ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے, بیکاز ان کے ساتھ آن گوئنگ ڈسکشن ہے. دوسرا سوال جی آپ کا, ہاں والیوم. دیکھیں ٹینر پہ تو ہماری اگریمنٹ ہو چکی ہے کہ جی اگر ہم سارا کر رہے ہیں تو 3 ایئر پلس والا جو پروگرام ہے اتنا تو ہمیں میڈیم ٹرم پروگرام چاہیے. جہاں تک والیوم کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت جاری ہے. جو حجم ہے وہ اسی کے درمیان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, ود دیٹ کائنڈ آف رینج, اسی حجم کی بات ہو رہی ہے. سو دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. تیسرا آپ کا سوال IPPs. دیکھیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی اویس لغاری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس کو جو کیپیسٹی پیمنٹس کے لحاظ سے ہاؤ ڈو وی ریزالو دس میٹر ایز وی گو فارورڈ. بیکاز دیکھیے اس وقت جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو گریڈ ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے, کیونکہ جتنی گریڈ استعمال کی جائے گی اتنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ایکچولی نیچے جائے گی. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں, کچھ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک منسٹر پارز تھنڈر اوے کہ جب بھی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ویلنگ پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بیکاز ونس دیٹ پالیسی از ان پلیس اس سے فردر جو ہے امپیکٹ آئے گا. بٹ آل آف دس از ورک ان پروگریس. جی تو آخری سوال اشفاق صاحب سے. جناب جی دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ سمبولک چیزیں ہیں, کچھ آر دا ریئل میجرز وچ آر گوئنگ ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان برنگنگ ڈاؤن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز. میں نے جیسے ذکر کابینہ نے ہمیں کہہ دیا, ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلریز نہیں دیں گے, تو یہ سمبولک تو ہم نے کر دیا کہ جی ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے. لیکن جی یا تو آئی تھنک اس میں, لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو 10-12 سال سے نہیں ہوئی, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا انفلیشن کے مطابق اس کو اسٹریم لائن کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ ایک دم کوئی یکمخت کوئی ایسی مراحت دے دی گئی ہیں. بس یہ لاسٹ کویشچن ہے, دین وی ہیو ٹو ٹیک بس جی.
تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے میں وہ پرسنالٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا بیکاز دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مثبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نیگوسیشن رکھی ہے اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں ان پہ بھی وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ ڈیورنگ جولائی یو ول سی دا ریزلٹ آف دیٹ. باقی دیکھیے یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آف دا ایگزسٹنگ لاز، اس میں کوئی اسپیشل مراعات نہیں دی ہیں. لیکن جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے اس میں یہ اب دیکھیے اوور آل جو نان فائلرز کی ہم نے بات کی ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ 9.4 ٹریلین ہمارا اس سال کا ٹیکس میں بند جمع ہونا تھا. 9 ٹریلین روپیز کیش ان سرکولیشن. دیکھیں یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل، ویدر از گوئنگ ان ٹو پلاٹس، ویدر از گوئنگ ان ٹو پراپرٹی. اگر یہ ہماری جو اکانومی اس کا فارمل سائز $300 بلین ہے، وین وی نو کہ یہ $600 بلین کی اکانومی ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو فارملائز کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم پین بالکل ہے اور میں اس میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ اس میں شارٹ ٹرم پین نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ جی آپ کا.